السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میری طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو نہایت علمی، تحقیقی اور معلوماتی ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کی تیاری میں گہری تحقیق، مستند تاریخی حوالوں اور بے شمار محنت شامل ہے، لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج آپ کو ایسی باتیں سننے کو ملیں گی جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں۔ ناظرین، تاریخ کی سب سے حیران کن حقیقتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم جس شخصیت کو عثمان غازی کے نام سے جانتے ہیں، ان کے نام اور نسب کے پیچھے ایسی گہری اور حیرت انگیز کہانیاں چھپی ہیں کہ صدیوں سے دنیا کے بڑے مورخین بھی ایک نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ کیا ان کا نام واقعی عثمان تھا؟ کیا ان کے دادا سلیمان شاہ تھے یا گندوز علب؟ اور کیا ان کا نسب صرف ترک قبائل تک محدود تھا یا پھر کچھ روایات کے مطابق انبیاء کی اولاد تک جاتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے پردے اٹھائیں گے اور آپ کو وہ حقائق بتائیں گے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ عثمان غازی کے اصل نام کی حقیقت ایک ایسا موضوع ہے جس نے نہ صرف صدیوں تک مورخین کو متوجہ رکھا بلکہ آج بھی محققین اس پر بحث کرتے نظر آتے ہیں۔ عام طور پر ہم انہیں عثمان کے نام سے جانتے ہیں، لیکن جب ہم تاریخ کے اوراق کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس دور کو سمجھنا ہوگا جس میں عثمان غازی نے جنم لیا۔ وہ زمانہ ترک قبائل کی لسانی اور تہذیبی تبدیلی کا دور تھا۔ ترک قبائل آہستہ آہستہ اسلامی دنیا کے قریب آ رہے تھے، عربی زبان سیکھ رہے تھے اور اسلامی روایات اپنا رہے تھے۔ اس مرحلے پر بہت سے نام دو انداز میں استعمال ہوتے تھے، ایک ترک لہجے میں اور دوسرا عربی تحریر و تلفظ میں۔ اسی وجہ سے محققین سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ان کا اصل قبائلی نام واقعی عثمان تھا یا پھر وہ کسی ایسے ترک لہجے والے نام سے جانے جاتے تھے جسے بعد میں اسلامی روایت کے مطابق عربی رنگ دیا گیا۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ ابتدائی ترک قبائل میں عثمان جیسے عربی نام عام نہیں تھے۔ ترک زبان کی اپنی مخصوص صوتیات تھیں جو عربی اسلوب سے کافی مختلف تھیں۔ کئی مورخین کا کہنا ہے کہ ان کا ابتدائی خالص ترک لہجے والا نام وقت کے ساتھ عربی تلفظ میں ڈھل گیا تاکہ اسلامی دنیا میں یہ زیادہ مانوس اور قابل قبول ہو۔ تاریخی حوالوں سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان غازی جب ایک طاقتور اسلامی ریاست کے بانی کے طور پر نمایاں ہوئے تب ان کے نام کو عربی انداز میں لکھا اور رائج کیا گیا۔ یہی وہ نام ہے جو آج پوری دنیا میں مستند سمجھا جاتا ہے۔ اصل میں نام کی یہ تبدیلی اس دور کے لسانی اور تہذیبی ملاپ کا نتیجہ تھی۔ ترک قبائل اسلام سے گہرا تعلق قائم کر رہے تھے، عرب مورخین ان کی تاریخ قلم بند کر رہے تھے اور اسلامی دنیا میں عربی زبان کو ایک عظیم وقار حاصل تھا۔ ایسے ماحول میں کسی بھی شخصیت کے نام کا عربی انداز اختیار کرنا ایک بالکل فطری عمل تھا۔ تاریخی ماخذات میں عثمان غازی کے نام کا ذکر ہمیشہ ایک ہی شکل میں نہیں ملتا۔ مختلف مورخین نے مختلف زبانوں اور مختلف ادوار میں ان کا نام اپنی اپنی تہذیبی اور لسانی روایت کے مطابق لکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی شخصیت کے لیے کئی نامی شکلیں تاریخ میں محفوظ ہو گئیں جو آج ہمارے لیے نہایت دلچسپ اور معلوماتی پہلو پیش کرتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ عثمان غازی کی شخصیت تین بڑی دنیاؤں سے جڑی ہوئی تھی: ترک قبائل، بازنطینی سلطنت اور عرب اسلامی دنیا۔ ہر تہذیب نے انہیں اپنی زبان میں، اپنے تلفظ اور اپنے اسلوب کے مطابق یاد رکھا۔ بازنطینی مورخین جب عثمان غازی کا ذکر لکھتے تھے تو انہوں نے نام کو یونانی صوتیات کے مطابق ڈھالا۔ چونکہ یونانی زبان ترک قبائلی تلفظ کو مکمل طور پر ادا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ان کے ریکارڈ میں عثمان کا نام کچھ بدلے ہوئے انداز میں ملتا ہے۔ بازنطینی تاریخوں میں اکثر درج ذیل شکلیں ملتی ہیں: عثمان، اتامان۔ یہ دونوں صورتیں یونانی زبان کے تلفظ سے ہم آہنگ تھیں اور مورخین نے ان الفاظ کو ترک لہجے کے قریب ترین شکل میں درج کرنے کی کوشش کی۔ ترک قبائل کی روایت اور قدیم زبانی روایات ہمیں نام کی بالکل مختلف شکلیں دکھاتی ہیں۔ چونکہ اس وقت کے ترک سرداروں کے نام ہمیشہ قبائلی لہجے کے مطابق پکارے جاتے تھے، اس لیے عثمان غازی کا نام بھی عربی انداز میں نہیں بلکہ ترک تلفظ کے قریب لکھا اور بولا جاتا تھا۔ ترک ماخذات میں زیادہ تر درج ذیل شکلیں ملتی ہیں: عثمان، عثمان۔ یہ شکلیں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ترک قبائل اپنے رہنماؤں کو عربی طرز پر نہیں بلکہ اپنے خالص قبائلی لہجے میں مخاطب کرتے تھے۔
جب عثمان غازی کی ریاست اسلامی دنیا میں معروف ہوئی اور ان کے کارنامے عرب مورخین تک پہنچے تو انہوں نے نام کو عربی قواعد کے تحت لکھا۔ اکثر عربی مورخین نے انہیں عثمان ہی لکھا، جو آج مستند ترین شکل سمجھی جاتی ہے۔ تاہم چند ابتدائی عربی حوالوں میں ترک لہجے کا اثر بھی دیکھا جا سکتا ہے، جہاں نام درج ذیل انداز میں ملتا ہے: عثمان، عثمان۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ابتدائی عرب مورخین کبھی کبھار نام کو بالکل اسی تلفظ سے لکھتے تھے جیسا وہ ترک قبائل میں سنا جاتا تھا۔ یہ تمام نام ہمیں ایک اہم حقیقت بتاتے ہیں: عثمان غازی صرف ایک قبائلی سردار نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی شخصیت تھے جنہیں 3 مختلف تہذیبوں نے اپنی تاریخ میں جگہ دی۔ ہر معاشرے نے انہیں اپنی زبان، اپنے لہجے اور اپنے انداز میں یاد رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نام کی متعدد شکلیں ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہیں کہ ان کی شخصیت کی اہمیت محدود نہیں تھی، بلکہ بین الاقوامی نوعیت رکھتی تھی۔ یوں تاریخی ماخذات میں نام کی یہ تنوع ہمیں بتاتا ہے کہ عثمان غازی کی شہرت، اثرات اور مقام مختلف خلافتوں میں کس قدر گہرے اور وسیع تھے۔ ناظرین، جب ہم سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک حقیقت بہت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ اس زمانے میں زبان، لہجہ، تلفظ اور معاشرتی ماحول ناموں کی شکل طے کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے تھے۔ اس دور کے قبائلی معاشروں میں کسی نام کا ہر جگہ ایک جیسا لکھا جانا یا ایک ہی انداز میں بولے جانا ضروری نہیں تھا، بلکہ نام اکثر اس خطے کی زبان، مقامی لہجے اور وہاں کی روایات کے مطابق بدل جاتے تھے۔ زبان کا اثر سب سے بنیادی تھا۔ اس دور کے ترک اوغوز ترکی بولتے تھے، لیکن ساتھ ہی عربی اور فارسی زبانوں کا بھی گہرا اثر موجود تھا۔ ان زبانوں کے ملاپ نے تلفظ کو بدل دیا تھا۔ نتیجتاً ایک ہی نام 3 مختلف انداز میں سامنے آتا تھا۔ ترک لوگ اسے اپنے لہجے کے مطابق ڈھالتے، عرب مورخ اسے عربی قواعد کے مطابق لکھتے، اور فارسی مورخین اسے اپنے طرز بیان میں ریکارڈ کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخی شخصیات کے نام ہمیں مختلف شکلوں میں ملتے ہیں۔ صرف زبان ہی نہیں، معاشرتی ماحول بھی ناموں کو متاثر کرتا تھا۔ قبائلی دور میں کسی کو اس کے اصل نام کے علاوہ لقب، صفات یا عرف سے پکارا جانا عام بات تھی۔ کبھی بہادری کی وجہ سے کوئی نیا لقب مشہور ہو جاتا، کبھی احتراماً نام کا انداز بدل دیا جاتا، اور بعض اوقات مورخ اپنی زبان کے مطابق نام کو آسان بنانے کے لیے اس میں معمولی تبدیلی کر دیتا تھا۔ یہ تمام عوامل ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ آج ہمیں عثمان غازی کے نام کے مختلف تاریخی حوالوں میں مختلف شکلیں کیوں ملتی ہیں۔ اس وقت نہ معیاری ہجے تھے، نہ ایک جیسی تحریری اصول، اور نہ ہی ہر مورخ ہر لفظ کو یکساں انداز میں لکھتا تھا۔ لہٰذا نام کی تبدیلی کوئی عجیب بات نہیں، بلکہ اس دور کی لسانی ارتقاء، تہذیبی ملاپ اور قبائلی معاشرت کا ایک قدرتی نتیجہ تھی۔ ناظرین، عثمانی تاریخ کا یہ وہ باب ہے جس پر سب سے زیادہ بحث ہوئی اور آج بھی تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مورخین کے درمیان سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اصل میں عثمان غازی کے دادا کون تھے؟ کیا وہ سلیمان شاہ تھے یا پھر گندوز الب؟ تاریخ کے صفحات دونوں ناموں کا ذکر پیش کرتے ہیں، مگر ان دونوں کی حیثیت اور پس منظر میں نمایاں فرق موجود ہے۔ ایک مشہور روایت یہ بتاتی ہے کہ عثمان غازی کے دادا سلیمان شاہ تھے۔ ترک داستانوں میں انہیں وہ شخصیت کہا جاتا ہے جو ہجرت کے دوران دریائے فرات میں ڈوب گئی تھی۔ یہ واقعہ بعد کی عثمانی روایات میں بہت مشہور ہوا، لیکن تحقیق یہاں ایک رکاوٹ دکھاتی ہے۔ ابتدائی عثمانی تاریخی مخازات میں اس واقعے کی کوئی مضبوط اور واضح تصدیق موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جدید دور کے کئی مورخین اس نظریے پر سنجیدہ سوالات اٹھاتے ہیں اور اسے زیادہ تر بعد کی روایتی داستان قرار دیتے ہیں۔ دوسرا نظریہ نسبتاً مضبوط اور قدیم شواہد سے زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے۔ اس کے مطابق گندوز الب عثمان غازی کے اصل دادا تھے۔ ابتدائی ترک شجرے، قبائلی نسب نامے اور ابتدائی عثمانی تاریخ کے زیادہ تر ریکارڈ ارطغرل غازی کے والد کے طور پر گندوز الب کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ دلیل اس لیے وزنی ہے کہ یہ معلومات ان قدیم دستاویزات اور روایتی قبائلی تاریخ سے ہم آہنگ ہیں جو عثمانی سلطنت کے قیام سے بھی پہلے موجود تھیں۔ اسی وجہ سے بیشتر جدید مورخین گندوز الب والی روایت کو زیادہ مستند مانتے ہیں۔ اختلاف کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عثمانیوں کے ابتدائی دور میں تاریخ باقاعدہ طور پر قلم بند نہیں کی جاتی تھی۔
کہانیاں زبانی طور پر منتقل ہوتی رہتی تھیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ان میں اضافہ، تبدیلی یا نئی تشریحات شامل ہوتی گئیں۔ بعد میں جب عثمانی ریاست ایک عظیم سلطنت میں تبدیل ہوئی تو کئی روایات کو سیاسی اور مذہبی وقار کے ساتھ جوڑا گیا۔ بعض داستانوں کو غیر معمولی اہمیت دی گئی، جس سے ابتدائی شخصیات کی شناخت مزید پیچیدہ ہو گئی۔ اگر مجموعی طور پر قدیم ترین ترک شواہد، قبائلی نسب نامے اور ابتدائی عثمانی جرائد کو دیکھا جائے تو گندوز الب کے حق میں دلائل کہیں زیادہ مضبوط ملتے ہیں، جبکہ سلیمان شاہ والی روایت زیادہ تر بعد کے دور کی عثمانی داستانوں اور روایتی کہانیوں میں نمایاں ہوتی ہے۔ ناظرین، جب ہم عثمان غازی کے سلسلہ نسب کا جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ان کا تعلق اوغوز ترکوں کے معروف قبیلے قائی سے ملتا ہے۔ قائی قبیلہ اپنی غیر معمولی بہادری، مضبوط قبائلی نظم و ضبط اور بہترین جنگی حکمت عملی کے لیے مشہور تھا۔ عثمان غازی اسی قبیلے کی ایک ممتاز شاخ میں پیدا ہوئے۔ ان کا شجرہ نسب ارطغرل غازی تک پہنچتا ہے اور گندز الب تک جاتا ہے، جو اوغوز قبائل میں عزت، طاقت اور قیادت کے اعتبار سے ایک بلند مقام رکھتے تھے۔ اس نسب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی ہر نسل اپنے قبیلے کی روایات، اخلاق، شجاعت اور وفاداری کے لیے جانی جاتی تھی۔ یہی خصوصیات بعد میں عثمان غازی کی شخصیت میں بھی نمایاں نظر آتی ہیں۔ جرت، عدل، قیادت اور اپنے لوگوں سے وفاداری، یہ وہ اوصاف تھے جو انہیں اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملے، اور یہی خصوصیات آگے چل کر عثمانی سلطنت کی بنیاد بنی۔ قائی قبیلے کی مضبوط اقدار نے عثمان غازی کی قیادت کو وہ استحکام دیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ناظرین، وقت کے ساتھ ایک اور نظریہ بھی سامنے آیا۔ بعض روایات کے مطابق عثمان غازی کی نسل انبیاء کی اولاد تک پہنچتی ہے۔ یہ نظریات بنیادی طور پر روحانی احترام، مذہبی وابستگی اور سلطنت کے تقدس کو بڑھانے کے جذبات کی وجہ سے بیان کیے گئے۔ کچھ مورخین نے یہ دعویٰ کیا کہ عثمان غازی کی نسل کو حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تک جوڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ روایات زیادہ تر بعد کے دور میں سامنے آئیں، جب عثمانی سلطنت عظیم طاقت بن چکی تھی اور عوام اپنے سلطان خاندان کو محض حکمران نہیں بلکہ روحانی مقام والی شخصیتیں سمجھتے تھے۔ ناظرین، اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو عثمان غازی کے نام اور نسب دونوں کے بارے میں اختلافات اپنی جگہ موجود ہیں۔ کسی ماخذ میں ان کے نام کی مختلف صورتیں ملتی ہیں، کچھ میں ان کے دادا کے بارے میں اختلاف سامنے آتا ہے، اور چند روایات انہیں انبیاء کی نسل سے جوڑنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ابتدائی عثمانی دور میں لکھا ہوا ریکارڈ محدود تھا، زیادہ تر روایات زبانی طور پر منتقل ہوتی تھیں۔ بعد کی داستانوں نے مذہبی اور سیاسی احترام کے تحت کئی باتوں کو بڑھا کر بیان کیا، لیکن ان تمام اختلافات کے باوجود ایک حقیقت بالکل واضح ہے: عثمان غازی ایک مضبوط، بہادر، باوقار ترک قبائلی پس منظر رکھتے تھے۔ وہ قائی قبیلے کی اس نسل سے تعلق رکھتے تھے جو ہمیشہ شجاعت، وقار اور قیادت کی مثال رہی، اور یہی نسل آگے چل کر ایک ایسی عظیم سلطنت کی بنیاد بنی جس نے کئی صدیوں تک دنیا کی سیاست، تہذیب اور تاریخ پر گہرا اثر چھوڑا۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ عثمان غازی کے نام، نسب اور تاریخی اختلافات پر ہم نے جس گہرائی سے بات کی وہ اسی لیے ضروری تھی تاکہ آپ تک درست، مستند اور مکمل معلومات پہنچ سکیں۔ تاریخ ہمیشہ ایک ہی رخ نہیں رکھتی، کبھی زبانیں بدل دیتی ہیں، کبھی روایات رخ موڑ دیتی ہیں، اور کبھی وقت بہت سی حقیقتوں کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ واضح رہتی ہے کہ عثمان غازی جیسی عظیم شخصیت تاریخ کو بدلنے کے لیے پیدا ہوتی ہے، اور ان کا اثر صدیوں تک باقی رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اپنی محبت کا اظہار کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور مزید ایسی تاریخی حقائق سے بھرپور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، صحت دے، علم دے اور بہترین زندگی عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔